السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 91 کا ترجمہ، مطلب اور تشریح بیان کریں گے۔ سماعت فرمائیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ ترجمہ۔ اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے، جب انہوں نے کہا کہ اللہ کسی بشر پر کچھ نازل نہیں فرماتا۔ آپ فرما دیجئے، وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے نور اور ہدایت ہے۔ تم نے اسے کاغذ کے ٹکڑے بنا دیا ہے، اس میں سے کچھ ظاہر کرتے ہو اور کچھ چھپاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دے دیا گیا کہ جو تم نہیں جانتے تھے، نہ تم اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کو اللہ نے نازل کیا تھا۔ پھر آپ ان کو ان کی دلیلوں کے اندر کھیلنے کے لیے چھوڑ دیجیے۔ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، پھر آپ انہیں ان کی دلیلوں کے اندر کھیلنے کے لیے چھوڑ دیجیے۔ محترم، اس رکوع کی آیت نمبر 90 میں جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، بڑی اہم بات بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر دور میں نادان اور جاہل لوگوں کو یہ شبہ لگتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن نبیوں پر وحی نازل فرماتا ہے وہ انسان نہیں ہوتے۔ یہ نادان اور جاہل لوگ ہمیشہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ وہ نبی انسانوں سے الگ کوئی اور مخلوق ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں مشرکین کے اس اشکال کو اور ان نادانوں کے اس شبہ کو کئی جگہ بیان کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ انبیاء اور رسل عام انسانوں کی طرح سے ہی انسان ہوتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 63 اور آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ۔ کافروں کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ تم کو اس پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کے پاس سے ذکر یعنی وحی تم میں سے ایک آدمی پر نازل ہوئی۔ جاہلوں کو ہمیشہ اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ ہمارا جیسا آدمی اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، وہ بولے یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا اور پھرتا ہے۔ قرآن کریم نے جاہلوں کے اس جاہلانہ خیال کی شدت کے ساتھ تردید فرمائی ہے، جو وہ سمجھتے تھے کہ رسول انسان نہیں ہوتا۔ اللہ نے بتایا ہے کہ یہ کوئی نئی جہالت نہیں، بلکہ ہر دور میں کافروں نے رسولوں کو انسان نہ سمجھنے کی جہالت کی ہے۔ ظاہر ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ خدا کا رسول اور خدا کے نبی انسان نہیں ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی
قوم نے یہی بات حضرت نوح سے کہی تھی، جس کا تذکرہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 24 میں ہے، اور قوم عاد نے یہی بات کی جس کا ذکر سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 33 اور 34 میں ہے۔ بلکہ قوم عاد نے تو صاف طور پر کہہ دیا تھا وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی اطاعت کی تو تم بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے قوم سمود نے یہی کہا، وَقَالُوا بشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر، وقالوا وبشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر۔ سورہ مؤمنون، یہ سورہ القمر کی آیت ہے۔ وہ بولے ایک اکیلا آدمی جو ہم میں سے ہے، کیا ہم اس کی پیروی کریں؟ تب تو ہم بھٹک گئے اور ہماری عقل ماری گئی۔ منکرین حق نبیوں کے انکار کی جو وجوہات پیش کرتے ہیں، منکرین حق نبیوں کے انکار کی جو وجوہات پیش کرتے ہیں، ان وجوہات میں 2-3 وجوہات جو ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہیں وہ یہی ہیں۔ نمبر 1، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہم جیسے بشر ہیں، ہم ان کی بات کیسے مانیں۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری قوم کے ہی ایک فرد ہیں، یہیں پیدا ہوئے، ہم ان کو اپنا لیڈر اور اپنا رہنما کیسے تسلیم کر لیں۔ اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ کمزور اور اکیلے ہیں، کوئی بڑی جماعت ان کے ساتھ نہیں، ان کمزور اور اکیلے اور تنہ تنہا لوگوں کی بات مان کر ہم نقصان میں رہ جائیں گے۔ یہ بڑی بے عقلی کی بات ہے کہ ہم کمزور لوگوں کی بات کو تسلیم کریں۔ تو یہی وہ جاہلانہ باتیں ہیں جو تقریباً تمام منکرین نے پیغمبروں سے کہی ہیں۔ اس کے جواب میں ہمیشہ رسولوں نے قوموں کو واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ ہاں نحن الا بشر مثلکم ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، نحن الا بشر مثلکم ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، ہاں ہم تمہاری طرح سے ہی بشر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے احسان فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ بات بڑے واضح انداز میں بیان فرما دی ہے کہ کم عقل لوگوں کو ہر دور میں یہ شبہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ رسولوں کی بات ماننے سے انکار کرتے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 ہے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا وَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا وَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا، اور لوگوں کو ایمان لانے سے کسی چیز نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ جب ان کے پاس پیغمبر ہدایت لے کر آئے تو انہوں نے یوں کہا، کیا اللہ کسی انسان کو رسول بنا دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس بات کی صراحت فرما دی ہے کہ ہاں اللہ انسانوں میں ہی سے ہمیشہ رسول بنا کر بھیجتا ہے، کسی فرشتے یا جن کو انسانوں میں رسول بنا کر اللہ نہیں بھیجتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب کھانا کھاتے تھے اور وہ بازاروں کے اندر چلتے تھے۔ دراصل جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول انسان اور بشر نہیں ہو سکتا، انہوں نے نہ رسول کو پہچانا ہے اور نہ اللہ کو پہچانا ہے۔
جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسولوں کی شکل میں اللہ خود زمین پر نازل ہو جاتا ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ جو رسول ہوتے ہیں ان میں خدائی طاقتیں ہوتی ہیں، انہوں نے نہ رسولوں کو پہچانا، ان کے آنے کے مقصد کو بھی نہیں پہچانا، اور انہوں نے اللہ کے مقام اور رتبے کو بھی نہیں پہچانا۔ یہ بات آپ توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ ہمیں اللہ کے رتبے اور مقام کا بھی احساس ہو اور ہمیں رسولوں کے زمین پر آنے کے مقصد کا بھی اندازہ ہو۔ اس زمین پر رسول اس لیے آتے ہیں کہ ہدایت انسان کی ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے کہ وہ گمراہی سے محفوظ رہے، انسان کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غصے سے بچے۔ اس بات کی فکر کہ انسانوں پر اللہ کا غصہ نازل نہ ہو جائے، انسانوں پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، انسانوں میں ہی سے کسی انسان کو ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی بندوں پر مہربانی فرماتا ہے کہ کسی انسان کو انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی انسان کے دل کے اندر ہدایت کا شعور پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ انسان جس کے دل میں ہدایت کا شعور پیدا ہو جاتا ہے، وہ انسانوں کی رہنمائی، اللہ کے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے، تاکہ لوگ، انسان گمراہی سے بچ جائیں، تاکہ انسان اللہ کے غصے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو اللہ کے غصے، اللہ کے عذاب سے بچنا انسانوں کی ضرورت ہے، گمراہی سے بچنا انسانوں کی ضرورت ہے، جس کو بچانے کا احساس کسی انسان ہی کو ہوتا ہے۔ لہذا رسول انسانوں ہی میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان انسانوں کے لیے نمونہ اور مثال بھی بن جاتا ہے، انسان انسانوں کے لیے نمونہ اور مثال بن جاتا ہے، ان کے لیے ہادی اور مصلح بن جاتا ہے، اور پھر جو لوگ اس کی تعلیمات کے نتیجے میں ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، وہ ان ہدایت یافتہ انسانوں کا قائد اور رہنما بھی بن جاتا ہے۔ یہ بات بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ہے جو آپ سے میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کو نہ تو انسانوں کے گمراہ ہونے سے کوئی نقصان ہے، اللہ کو انسانوں کے گمراہ ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے لیے نمونہ اور مثال بنے، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ اس کے درجے سے بالا تر بات ہے کہ وہ انسانوں کے بیچ میں نمونہ اور مثال بن کر دکھائے کہ تمہیں ایسا بننا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ ذات اور اس کے رتبے سے بالا تر بات ہے، اور نہیں اللہ انسانوں کی قیادت کرنے کے لیے زمین پر آئے گا، یہ بھی اس کے رتبے سے بالا تر بات ہے۔ اللہ اعلیٰ اور برتر ہے، اس کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان انسان کی شکل میں انسانوں کی قیادت کرنے کے لیے آئے، نعوذ باللہ۔ یہ جاہلانہ خیال ہے، یہ اللہ کے رتبے اور مقام کو نہ جاننے والوں کی بات ہے، یہ جاہل لوگوں کی بات ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان جاہلانہ باتوں کی تردید فرماتا ہے۔ اس نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رتبے اور مقام کو نہیں پہچانا جیسا کہ اس کا رتبہ اور مقام ہے، جب انہوں نے یوں کہا کہ اللہ کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں فرماتا۔ اللہ انسان پر نازل نہیں فرماتا تو کس پر نازل فرمائے گا؟ کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے نعوذ باللہ خود انسان آئے گا؟ یہ انسان اللہ کو نہیں پہچانا، اس کی جہالت کی وجہ سے یہ بات اس نے کہی۔ ہمیشہ ایسا ہوا ہے، گزشتہ نبیوں کو جو آ چکے ہیں، جن کے اوپر قومیں ایمان رکھتی ہیں، جیسے یہود حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان رکھنے کے بعد ان کے اندر وہ آہستہ آہستہ کچھ ایسی مافوق الفطری طاقتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ بعد میں آنے والے لوگ
جو جاہل ہوتے ہیں وہ ان نبیوں کے اندر جن کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں ان کے اندر کچھ ایسی مافوق الفطری طاقتیں اور صلاحیتیں پیدا کر دیتے ہیں اور ان کو ماننے لگتے ہیں، انہیں ایک عجیب قسم کی کوئی نئی مخلوق بنا دیتے ہیں، اور یہ تاثر لوگوں کے ذہنوں میں قائم کر دیتے ہیں کہ وہ ہم جیسے نہیں ہیں، اور انسان ان کو سمجھنے لگتے ہیں وہ عجوبہ تھے، عجیب صلاحیتوں کے مالک تھے کہ پھونک مار دیں تو فوجیں برباد ہو جائیں، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیں تو سارے کافر تباہ ہو جائیں، کسی کو غصے سے دیکھ لیں تو وہ خاک ہو جائے۔ ایسا کچھ نہیں، نبی انسان ہوتے ہیں، انسانوں کی طرح سے زمین میں رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، اور دین کی محنت کر کے دکھاتے ہیں، دین کا نمونہ بن کر دکھاتے ہیں تاکہ ہم بھی ان جیسے بن سکیں۔ لیکن گزشتہ قوموں نے ہمیشہ نبیوں کے اندر کچھ مافوق الفطری صلاحیتیں اور طاقتیں پیدا کر دی ہیں، جس کی وجہ سے جب نئے نبی آتے ہیں اور ان کے اندر وہ صلاحیتیں جو انہوں نے اپنے تصور میں بٹھا رکھی ہیں اور وہ طاقتیں جو ان کے اپنے ایمان کے اندر انہوں نے جہالت کے ساتھ پیدا کر لی ہیں، جب ان نئے آنے والے نبیوں کے اندر وہ باتیں نہیں پائیں تو وہ ان کا انکار کر دیتے ہیں کہ تم تو ایسے ہی ہو جیسے ہمارے آدمی۔ حضور اکرم کے ساتھ بھی یہی ہوا، اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ پچھلی قوموں نے، یہود نے، عیسائیوں نے، جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے تعلق سے گمراہیاں اپنے عقیدے میں شامل کر رکھی تھیں، جب حضور کے اندر وہ باتیں نہیں دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ تم تو کھاتے بھی ہو، تم تو پیتے بھی ہو، حالانکہ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ موسیٰ بھی کھاتے تھے، عیسیٰ بھی کھاتے تھے، وہ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، وہ بھی انسان تھے، انسان کے پیدا ہوئے تھے، ان کے بھی باپ ہیں حضرت موسیٰ کے، اور حضرت عیسیٰ کی بھی ماں ہیں، وہ بھی ایسے ہی پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، آپ فرما دیجئے وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، جسے تم ہدایت مانتے ہو، جسے تم نور مانتے ہو۔ تمہارے ایمان کے مطابق جو کتاب ہدایت اور نور ہے وہ بھی تو موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، اور موسیٰ بھی تو انسان ہی تھے۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ موسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے، وہ بھی پانی پیتے تھے، وہ بھی کسی باپ کی اولاد تھے، وہ بھی زمین پر چلتے تھے، اور وہ بھی تم میں سے انسانوں میں سے ایک انسان تھے، لیکن بعد میں تم نے اپنی جہالت کی وجہ سے ان کو ما فوق الفطری بنا دیا، انسان نہیں رہنے دیا، وہ صلاحیتیں ان کے اندر اور وہ طاقتیں داخل کر دیں اپنے ایمان اور عقیدے میں کہ جو ان میں کبھی نہیں تھی، اور یوں ہدایت کی بات کو قبول کرنے سے تم نے انکار کر دیا۔ تو ہمیشہ جاہلوں کا اور گمراہ قوموں کا یہ وتیرہ اور یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ آنے والے مصلحین کو، آنے والے نبیوں کو یہ کہہ کر انکار کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم کو بھی یہ کہہ کر انکار کیا، اللہ نے واضح فرما دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہی ہیں، اور جو یوں کہتا ہے کہ انسان پر اللہ کی وحی نازل نہیں ہوتی، وہ دراصل اللہ کو، اللہ کے مقام اور رتبے کو نہیں جانتا۔ تمام دنیا میں جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، وہ سب انسان تھے اور سب بشر تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، زمین پر چلتے تھے۔ تو آج کا یہ سبق میں نے آپ کو بتایا بڑا اہم ہے، اس کو دھیان کے ساتھ سنیے کئی بار، اور پھر اس کے بعد ایک سوال کا جواب لکھیے، کیا رسول ہم جیسے انسان ہوتے ہیں؟ ہم جیسے انسان ہونے سے، رسولوں کے ہم جیسے انسان ہونے سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ان فائدوں کو لکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔